آئیں اور اس میں اس ساری ایپیسوڈ کے اندر جو سب سے زیادہ تڑپ لگی ہوئی ہے نا اس پہ میرے بھائی روشنی بھی ڈالیں گے. وہ مطلب نہ جو 3 میں نہ 13 میں وہ جو فضل الرحمان ڈیزل کہ وہ تو اتنا فرسٹریٹ ہو گیا کہ قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گالیوں پہ اتر آیا ہے کیونکہ سیاست آپ کی دفن ہے. الیکشن آج ہو یا کل آپ فارغ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ قوم آپ سے نجات لیے بغیر آپ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے. تیمور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ ویسے سینٹر میں آئے یہ زیادہ بہتر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوشی ہوئی آج آپ کے ساتھ پہلی بار لاہور میں مل کے. دیکھیں جو مسرت صاحبہ نے کہا کہ یہ بھی مان لیا جائے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی اور حل ہے، لیکن اگر کوئی اور حل ہے تو پھر اس کا راستہ دکھائیں. جو اکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یا اگر کوئی اور راستہ نہ دکھایا گیا اور یا اگر الیکشنز نہ ہوئے تو شاید آگے وہ قیمت ادا کرنی پڑے جو یہ ملک آسانی سے برداشت نہ کر سکے. اس میں جو ایک پہلو ہے، محسن صاحب بیٹھے ہیں، محسن صاحب اور میری ہر روز بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اکانومی تو آپ نے ویسے ہی روک دی جو تھوڑی بہت چلتی ہے، جو صوبوں کے بجٹ سے چلتی ہے اور خاص طور پہ چھوٹے صوبوں میں، کیونکہ پنجاب تھوڑا بڑا صوبہ ہے، یہاں پہ اکانومی تھوڑی بڑی ہے، یہاں پہ اکانومی کے چلنے کا دار و مدار اتنا گورنمنٹ کے پیسوں پہ نہیں ہوتا. خیبر پختونخوا یا باقی جو چھوٹے صوبے ہیں اور پھر جو سیلاب آ گیا ہے، اگر گورنمنٹ اپنا پیسہ نہ انویسٹ کرے اکانومی میں اے ڈی پی کے تھرو یا جو اپنی فنڈنگ کے تھرو جو اپنی سروس ڈیلیوری چلاتی ہے تو ملک تو مزید رک جائے، اس کا نقصان تو پورے پاکستان کو ہوتا ہے. تو یہ پہلی حکومت ہے جس میں تقریباً سارے صوبوں کو بڑی شدید شکایتیں ہیں کہ جو بالکل آٹومیٹک ٹرانسفرز فنڈنگ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتے. اور میں اپنی آواز اس لیے یہاں پہ اٹھانا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک موقع ملا، کل خان صاحب سے ملاقات تھی. نیشنل میڈیا میں بڑا ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. میں صرف آپ کو خیبر پختونخوا کے فگرز دیتا ہوں کہ پچھلے یہ جو 7.5 مہینے یہ حکومت رہی ہے تقریباً 120 ارب روپے انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیے. اب 1000 ارب روپے کے بجٹ میں اگر آپ 120 ارب روپے ٹرانسفر نہ کریں تو جتنی بھی آپ کے پاس ایکچوئل سپیس ہوتی ہے وہ تو رک جاتی ہے. اس 120 ارب روپے کا بریک ڈاؤن کیا ہے؟ 30 ارب روپے انہوں نے بغیر پوچھے قبائلی اضلاع کے بجٹ سے کاٹے، جو کہ ایک ایسے ایریا ہے جس کے انضمام کے بعد وہاں کی مین سٹریم میں جس طریقے سے ہو اس کا پورے پاکستان کی سیکیورٹی پہ بہت بڑا اثر ہے. صرف پشاور یا خیبر پختونخوا میں نہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، آپ نے تحریک طالبان کا اس دن جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھی، اس کے بعد کوئٹہ میں بلاسٹ بھی دیکھا. وہ جو 30 ارب روپے وہ نہیں دے رہے قبائلی اضلاع میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ سارا ڈیولپمنٹ کا کام رک گیا ہے. وہی بجٹ جو انہوں نے اپروو کرایا تھا فیڈرل گرانٹ کا، کیونکہ ابھی تک این ایف سی کا کوئی ایوارڈ نہیں ہوا، 55 ارب روپے میں انہوں نے صرف 5 ارب روپے ٹرانسفر کیے قبائلی اضلاع کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے. 8 ارب روپے تو ہم نے اپنی جیب سے لگا دیے. جان بوجھ کے قبائلی اضلاع میں جو فائنانسنگ فیڈرل گورنمنٹ کر رہا تھا صحت کارڈ کی 60 لاکھ لوگوں کی، وہ 5 ارب روپے تو یہ دے نہیں سکے. اور آج کے اخبار میں ہیڈ لائن ہے کہ اپنے ایم این ایز کے لیے 87 ارب کی ریکارڈ فنڈنگ میں سے 16 ارب ریلیز کر دیے. 30 کروڑ روپے انہوں نے وی آئی پیز کے فورن ٹرپس کے لیے ریلیز کر دیے. اب آپ سوچیں، آپ وزیرستان میں یا باجوڑ میں بیٹھے ہوں اور آپ کو یہ پتا چلے تو آپ کس قسم کے سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے. یہ ہوا قبائلی اضلاع کا حال. ہمارا چھوٹا صوبہ ہے، چھوٹی اکانومی ہے، ہم نے 3 سال میں کوشش کی ہے کہ اپنی آمدن بڑھائیں. 3 سال میں تقریباً 3.5 گنا بڑھائی ہے، لیکن ہمارا بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس پہ. جو تربیلا سے سستی بجلی بنتی ہے اس میں سے جو حصہ خیبر پختونخوا کا ہے، جو عمران خان کی حکومت میں 15 مہینوں میں ایک ریکارڈ 63 ارب روپے اور 3 سال میں 108 ارب روپے ہمیں ٹرانسفر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی اکانومی پہ ایک بہت بڑا فرق پڑا تھا.
یہ تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس نے 1 روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا نہیں ٹرانسفر کیا، اور اس کا امپیکٹ فیڈریشن پہ بہت برا ہوتا ہے. یہ میں بار بار ریز کر رہا ہوں. 60 ارب روپے شاید پنجاب کے لیے اتنے زیادہ نہیں ہو، خیبر پختونخوا کی ساری جو سپیس ہے وہ یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے پیسوں سے بنتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کیلکولیٹ کیا، میں محسن صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی طرف بھی کیلکولیٹ کریں کہ این ایف سی کا جو شیئر ہے اس میں سے بھی 30 ارب روپے ٹرانسفر نہیں کیے، اور جو ان کی ٹیکس کلیکشن چل رہی ہے کیونکہ کوئی 22-23% پہ وہ انکریز ہونی چاہیے، 11 سے 12% پہ وہ ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ ٹیکس کلیکشن پوری نہ کرتے ہوئے ایف بی آر کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی 60 ارب روپے کا خسارہ خیبر پختونخوا کو ہوگا، اور کوئی 150 ارب روپے کا خسارہ میرے کیلکولیشنز کے مطابق اندازاً پنجاب کو ہوگا، بال پاک جو سملر ہو. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی نان پرفارمنس ہے، ایک طرف تو وہ ڈالر نہیں لا سکتے ملک میں، دوسری طرف صرف خیبر پختونخوا جیسے چھوٹے صوبے میں جون تک تقریباً 200 ارب روپے کا خسارہ یہ جو ہے وہ کاز کر رہے ہیں. 200 ارب روپے ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان میں تاریخی فلڈز آئے ہیں. اور بائی دا وے اتفاقاً بات یہ مجھے نہیں پتا، محسن صاحب بھی کلیئر کر سکتے ہیں، فلڈز میں ایک دن سوات میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کو ہم 10 ارب روپے کی گرانٹ دیں گے. یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ فلڈز پہ 1 پیسہ انہوں نے نہیں دیا، باقی صوبوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن 1 پیسہ بھی نہیں ملا، وہ بھی ہم یہ 200 ارب روپے کے خسارے میں سے فائنانس کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ آج تک جو فلڈ کے متاثرین ہیں 3.5 ارب روپے کی ادائیگی اتنے بڑے کرائسس کے باوجود ہم ان کو کر چکے ہیں. لیکن یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب کے ٹائم سے شروع ہوا تھا، اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑ رہی ہے. ہم نے پہلی کوارٹر میں ریکارڈ اے ڈی پی سپینڈنگ کرنے کے بعد اپنی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بہت حد تک کرٹیل کر دی ہے، قبائلی اضلاع میں روک دیے کیونکہ وہاں تو فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی پیسہ ہی نہیں آ رہا. اس کا امپیکٹ کہاں پہ آتا ہے؟ اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کی اکنامک گروتھ کم کرنے پہ آتا ہے، کیونکہ یہ جو پیسہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگتا، آپ کا پورا پاکستان جو ہے وہ رک جاتا ہے. اچھا، 2 باتیں میں اینڈ میں کروں گا، پھر میں محسن صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. ایک تو بڑا زبردست پروگرام ہے، بڑا چیلنج ہمیں ہوا جو صحت کارڈ کا پروگرام ہے. ہمیں فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں تقریباً 3/4 پاکستان میں یہ جو ہے وہ آ گیا. اتنا زبردست امپیکٹ ہے کہ پچھلے 12 مہینوں میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے یہ خیبر پختونخوا میں استعمال کیا، اور اس فائنینشیل ایئر میں کوئی 15 لاکھ لوگ اس کو استعمال کریں گے. پاورٹی ریڈکشن کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، لیکن کوئی موقع یہ نہیں مس کرتے جس میں یہ صحت کارڈ کو بند کرنے کی کوشش کریں. مریم بی بی کا جو آڈیو لیک ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے، جب انہوں نے شہباز صاحب کو کہا تھا کہ یہ صحت کارڈ بند کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے سکسیسفل پروگرام ہے. کل انہوں نے ایک افواہ چھوڑی، اور یہ میں صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں 6 مہینے کے لیے یہ معطل کر دیا گیا، اور اپوزیشن کے جو سمپتھیٹک وہاں پہ میڈیا پرسنز ہیں اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن کے کچھ لیڈرز ہیں، انہوں نے بڑی خوشی سے یہ بات کہی کہ صحت کارڈ معطل ہوا. ایسے کوئی بات نہیں ہے. صرف ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے ایک ہمارا اینول پروسیس ہوتا ہے، جو 48 ہسپتال سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھے 203 میں سے ان کو ہٹایا اور 32 نئے ہاسپٹلز کو ڈال دیا. یہ صرف تاکہ یہ میسج آن دا ریکارڈ جائے. اور اینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی خطرناک سچویشن ہے اکانومی کی، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اب میں نیشنل اکانومی کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر ہفتے مفتاح اسماعیل صاحب خط لکھ دیتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہر دوسرے دن بعد اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں. کل انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام پہ کہا کہ مفتاح اسماعیل نے 6 مہینے کچھ نہیں کیا، جو $23 ارب کا خسارہ تھا کچھ ارینج نہیں کیا.
کل انہوں نے اسی IMF پروگرام کی تنقید کی جو مفتاح اسماعیل نے 6 مہینے جو ہے وہ سائن کرنے میں لگائے. تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو 3-4 بڑے پرابلمز ہیں. ایک جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے, ٹھیک ہے, کل ڈار صاحب نے خود یہ کہا, حالانکہ ہم پہ الزام لگاتے گئے PMLN کے لوگ سارے کہ ہم نے IMF کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. کل ڈار صاحب نے خود کہا کہ اگر IMF کے پاس نہیں جانا ہوگا تو میں نہیں جاؤں گا. یہ بات کل رات انہوں نے کہی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ جو IMF ان سے پوچھ رہی ہے, اور کیوں پوچھ رہی ہے؟ کیونکہ ان 6 مہینوں میں انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے کہ آپ کے پاس ریونیو ریزنگ کا یا کاسٹ کٹنگ کا کیا پلان ہے, اس کا ثبوت دیں. کیوں پوچھ رہی ہے؟ اسی لیے پوچھ رہی ہے کیونکہ پہلے دن سے جو یہ آئے تھے, انہوں نے ان کو پتہ نہیں کون کون سے حساب دیے ہیں. فلڈز کے جو $30 ارب کا انہوں نے حساب لگایا. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی پروف کریں کہ ایکسپینڈیچر آپ کیا اسپینڈ کریں. کیونکہ اس حکومت پہ انٹرنیشنل ادارے اور ہمارے دوست ممالک بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. تو ایکچولی ایک سوال بنتا ہے, اور وہ سوال یہی بنتا ہے, اور باقی اس پہ کویسچنز آنسر میں بات کر سکتے ہیں, کہ اگر آپ صرف یہ کہنے سے بات نہیں ہوگی کہ جی اکانومی کو ہم ٹھیک کر دیں گے. ریکارڈ مہنگائی ہے, ریکارڈ قیمتیں, جو ہمارے ڈالر ریزروز ہیں وہ تقریباً $7 ارب تک گر چکے. نو کانفیڈنس ووٹ سے پہلے $16 ارب تھے. ٹھیک ہے, IMF آپ کے پاس آ نہیں رہا, کوئی متبادل آپ نے بتایا نہیں. تو مہربانی کریں, اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے ان 3-4 چیزوں پہ تو بتائیں, اور اگر پلان نہیں ہے تو خدا کے لیے یہ تجویز لیں کہ یہ ہوا سے پلان نہیں آئے گا. پھر یہ ایک ہی حل ہے جس کی وجہ سے صوبے جو ہے وہ یہ خان صاحب کی ہدایت پہ اس موڈ میں جاری ہے کہ ہم اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے نیشنل الیکشنز فورس کریں. کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یا یہ جرت نہیں ہے کہ آپ مشکل اقدام لیں, تو پھر جائیں نیشنل الیکشنز میں تاکہ ایک سٹیبل حکومت آئے. کیونکہ ایسے تو نہیں چل سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہ ہو, وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبوں کو پیسے نہ دے رہی ہو, پورا پاکستان جو ہے وہ رک جائے, اور ہم کوئی کرشمے سے جو ہے وہ اس کرائسس سے نکل جائیں. بہت بہت شکریہ. محسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے دوست جو یہاں پہ ہیں مجھے تھوڑا سا جو جانتے ہیں, میں I'll stick to numbers, اور میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک فیکچوئل بات کرنے کی کوشش کروں گا. جی تیمور خان نے جیسے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو ان کا جو ہے ڈیوز نہیں مل رہے, اسی طرح ہمارے پنجاب میں بھی ہمارے جو ڈیوز ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے. میں نے یہ نمبرز ابھی ڈپارٹمنٹ سے منگوائے تھے. 176.353 ارب روپے جو ہیں وہ پنجاب کے ڈیو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف, جو کہ ہمیں نہیں مل رہے. 176.353. اس میں جو مختلف پروگرامز ہیں جس کے اندر انہوں نے ہمیں پیسے دینے, ہمارا نیٹ ہائیڈل والا ہے, میٹرو بس کے آپریشن کا ہے, ویٹ کی جو سبسڈی اور ویٹ کے جو سٹوریج کے جو انٹرسٹ چارجز ہیں وہ ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں ہمارا ٹوٹل جو ہے 176.353 بلین روپیز ہمارا بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. جی دوسرا ایک بہت بڑا بھی جو ہمارے ملک کے اندر, ہمارے صوبے کے اندر ایک جو اسپیشلی ہمارے ڈیرہ غازی خان راجن پور کے اندر جو فلڈز کے ساتھ جو ہمارا نقصان ہوا تھا, جس میں ہمارا انفراسٹرکچر ہوا ہے, لوگوں کی گھر گئے ہیں, ان کی فصلوں کے نقصان ہوئے ہیں, اس کے لیے بھی وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں 1 روپے کی بھی امداد نہیں ملی. اور اس کے لیے جو ایک 14 ارب روپے کا جو پیکج ہم نے دیا ہے اور ہم کر رہے ہیں, وہ ہم نے اپنے ہی وسائل کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں, کیونکہ اپنے صوبے کے لوگوں کی جو ضروریات ہے وہ تو آخر ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اور ایشو میرے سامنے آیا جو کہ مجھے بہت جس پہ افسوس ہوا, وہ یہ تھا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, جی یونیورسل ہیلتھ انشورنس جو ہے, یہ دنیا کے بہت کم ملکوں میں اس طرح ہے جس طرح کہ ہم دے رہے ہیں. بہت سارے امیر ملکوں میں بھی اس قسم کی یونیورسل انشورنس نہیں دی جا رہی, جیسے کہ ہماری ایک حکومت نے یہ انیشیٹو لیا.
اور یہ ایسی چیز ہے جی، بیماری اللہ معافی دے، جس کے گھر بیماری آتی ہے تو اس کے گھر کی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپسیٹ ہو جاتی ہیں. چاہے آپ مڈل کلاس ہیں، چاہے آپ غریب ہیں، چاہے آپ امیر ہیں، آپ کی جب بیماری آن پڑتی ہے تو آپ کی تمام ترجیحات اپنی صحت کے لیے ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے یہ یونیورسل جو ہمارا ہیلتھ کیئر کارڈ تھا، یہ اس کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا. جو پنجاب حکومت کا جو ایک معاہدہ ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ، اس کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ شریک تھی. اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے علاقے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور اسلام آباد، یہ بھی ہمارا ایک ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ ہے، جس کے تحت تینوں جو ہیں اس کے سگنیٹریز ہیں، اور حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت نے اپنے حصے کے پریمیم دینے ہیں جن کے ساتھ یہ کوریج دیا جائے گا. تو یہ سامنے بات یہ آئی کہ وفاقی حکومت نے اپنے حصے کا وہ پریمیم نہیں دے رہی. تو جو کہ ایک وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس اپ، ہم سرکاری طور پہ بھی ہم یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی جو چیز پھر میں سمجھ، وفاقی حکومت نے اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہیلتھ کیئر کی جو انشورنس تھی اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کو وہ جو سروسز وہاں پہ مل رہی ہیں اس کو انہوں نے تھریٹن کر دیا ہے کہ بھئی اگر وہ نہیں دیں گے اس کا پریمیم تو وہ تو پھر ان کا بات نہیں بنے گی نا. کیونکہ یہ ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ ہے جس کے اندر ابھی حکومت پنجاب اپنا حصہ جو ہے وہ پورا ڈال رہی ہے، تو ابھی تک یہ چل رہی ہے، لیکن یہ کتنے دن ایسے چل سکے گا. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن سامنے آیا ہے. تو ایک وہ فائنینشیل کرائسس یا فائنینشیل یا نہ کوآپریٹ کرنے والی وہ جو فضا ہے وہ ہر جگہ یہ دیکھتے آ رہے ہیں. یہ جو پیسے ہمیں چاہیے، NFC کے ہمارے پیسے ہیں، ہمارے پرانے ڈیوز ہیں، یہ تو وہ چیزیں جو کہ آٹومیٹکلی ہونے والی چیزیں ہیں، وہاں بھی بات نہیں ہو رہی. جو ہمارے اوپر مشکل آن پڑی فلڈز والی، اس کے اندر بھی وفاقی حکومت نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا کہ جی ہم نے یہاں پہ پنجاب میں جو ہے ان کی مدد نہیں کرنی. $30 ارب کا جو ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو اس کے لیے، تو اس کے لیے اگلے پوچھ رہے ہیں نا کہ کہاں پہ تمہیں خرچ ہوئے ہیں، کہاں کے لیے تمہیں ضرورت ہے، کیسے تم نے کیا ہے. اور میرے سے زیادہ آپ میڈیا والے لوگوں کو زیادہ اس چیز کا احساس اور پتہ ہے کہ جس طرح وہ سندھ میں معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح ریلیف گڈز جو ہیں وہاں پہ سٹور کیے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں. شاید وہ اس دن وہ ایک ٹیلی ویژن شو میں دکھا رہے تھے، وہی کمبل اور راشن، اور وہ جا کے انہوں نے خرید کے انہوں نے اسٹنگ آپریشن کر کے وہ انہوں نے اس کا ویڈیوز بھی بنائی ہیں جس پہ وہ لوگ جو امداد کی چیزیں آئی ہیں وہ بک رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے کہ یہ جو اکنامک کرائسس ہے، یہ جو نان کوآپریشن ہے، ہر کوئی اپنا اپنے اس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو اون اپ نہیں کر رہی، خیبر پختونخوا کے ساتھ جو اس کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں ایڈریس کر رہی، پنجاب کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں ان کو نہیں ایڈریس کر رہی. تو فیڈریشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ جب سب نے مل کے ساتھ چلنا ہے، ان سے ہم کس طرح وفاقی حکومت آج کی جو ہے PDM کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو اسے نکال کے جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں فیڈریشن کے لیے بڑی خطرناک ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس فیڈریشن کو ہم نے کوآپریشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے مل کے چل کے چلانا ہے. اور اس کے اوپر اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وفاقی حکومت کے اوپر. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اسی نے ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. آپ لوگوں کے جو سوال ہوں گے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کے جواب دیں. ہمیشہ یہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ انہوں نے بل پاس کیا، صوبائی خود مختاری تھا. ان دونوں بڑی پارٹیوں نے جب اس وقت مرکز میں 18th امینڈمنٹ کی آپ بات کریں، یہ صوبائی خود مختاری تھی، اور اب یہ صوبائی خود مختاری کو سلب کر رہے ہیں بیٹھ کے مرکز میں. اس سے پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا 1988 میں یہ پنجاب کے مرکز کے چیمپئن بن گئے تھے کہ پنجاب حکومت اور پنجاب کے حق مانے جا رہے ہیں بے نظیر کے خلاف. اب یہ مرکز میں بیٹھ کے صوبے کے خلاف ہو گئے ہیں. یہ ان کا کیا دورہ معیار ہے؟ دیکھیں 18th امینڈمنٹ جو ہے جب یہ پاس ہوئی تھی تو اس وقت ایک بڑی ایک آئیڈیلزم تھی کہ ہم جو ہیں صوبوں کو، فیڈریشن کو، فیڈریٹنگ یونٹس کو ان کو انڈیپینڈنس دیں گے اور فیڈریٹنگ یونٹس اپنے معاملات میں خود آزاد ہوں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی اس پہ عمل درآمد کرانے کا وقت آتا ہے تو جن لوگوں کے اختیارات اور طاقت اور پاور جب وہ کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم چپک جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ چیز نہیں کرنی. تو یہ ایک کال اور فیل کا تضاد ہے. یا تو 18th امینڈمنٹ کرتے وقت ہم نے سوچا نہیں تھا پورا، اس کو ہم نے تھنک تھرو نہیں کیا تھا کہ اس کے اندر کیا ایشوز آئیں گے، یا وہ اس وقت ایک ہم نے جلدی میں چیز کی تھی، یا پھر ہم نے اس وقت نیک نیتی کے ساتھ نہیں کی تھی کہ ہم اس کو وہ کریں. دیکھیں دنیا کے اندر جہاں پہ بھی
ڈیموکریسیز میچور ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ اختیارات دیتے ہیں کہ اپنے فیصلے وہ خود کریں. میں تو بہت بڑا ایک بات دوسری طرف چل پڑے گی, بہت بڑا ایک سپورٹر ہوں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹمز کا بھی, کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر جو ہے آپ لوگوں کے گراس روٹ لیول تک ان کو با اختیار کریں. تو اسی طرح وفاق کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان صوبوں کو خود اپنے فیصلے کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے ان کو امپاور کرے, نہ کہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرے. یہ بتائیں لغاری صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے, 3 ماہ پہلے جب IMF کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تو جھگڑا صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا شوکت ترین صاحب کی خواہش پر. آپ نے لیٹر لکھنے سے انکار کر دیا کہ میں نے لیٹر نہیں لکھا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کمپلیٹ ڈیڈ لاک آ چکا ہوا IMF کے معاملات میں. مفتہ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں, ڈار صاحب اپنی بات کر رہے ہیں. آپ دو مین سٹیک ہولڈر ہیں پنجاب اور KP, اور آپ دونوں کہہ رہے ہیں آپ کا 176 ارب پھنس گیا, ان کا 60 ارب پھنس گیا. ٹھیک ہے نا. صورتحال اگر ڈیڈ لاک اسی طرح کنٹینیو کرے گا تو خدا نہ کرے, جو رات کو خبریں آ رہی تھی شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان نیئر ٹو بی ڈیفالٹ. It is. اللہ اگر صورتحال ایسے ہی رہی تو اکانومیکل ٹرموائل کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دونوں؟ یہ تو کوئی بہت ہی سمپل سا سوال آپ ہے کہ اکنامک ٹرموائل ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ایک چیز ڈیفالٹ کا ہم نے اپنا جو ہے بانڈ کی پیمنٹ کر دی ہے, ہم نے ایسے سمجھ لیں کہ ایک بریدنگ اسپیس ہمیں ملی ہے. ہمیں جو بھی باقی جو فرینڈلی کنٹریز اور جنہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں اس کے لیے سپورٹ کریں گے, انہوں نے ساتھ شرط لگی تھی کہ آپ IMF کے پروگرام کے اندر ہوں. IMF پروگرام کا جو ریویو ہے وہ نہیں کر رہے, IMF والے رکے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرو. کہاں سے تم پیسے جنریٹ کرو گے ہمیں واپس دینے کے لیے, کہاں اپنے اسی طرح نا آپ میرے سے ادھار مانگے, میں کہوں گا آپ واپس کیسے کرو گے یار, تو اس کا ایک مجھے منصوبہ تو دو نا, منصوبہ بندی مجھے دو کہ یار میں یہاں سے اپنے اخراجات کی کمی کروں گا, یہاں سے اپنے ریسورسز بڑھاؤں گا. پھر وہ ہم ایک تھوڑا سا اس حکومت کی ساکھ کا ایشو ہے. وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ساری تو ہو گئی نا, جو آپ پرانی باتیں کر رہے تھے اس کے بعد ہو گیا نا IMF کے ساتھ کیا ہوا, اس کے بعد وہ ہم ان کو مطمئن نہیں کر سکے کہ ہم جو یہ کمٹمنٹس کر رہے ہیں ہم یہ پوری کریں گے. یہ جو فلڈ والا وہ ہے اسی لیے یہ چیز رکی ہوئی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کتنے پیسے ہیں تو ہمیں بتاؤ کہ کہاں پہ تمہارا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا, کہاں پہ تمہارا فصلوں کا نقصان ہوا, ان کو کمپنسیٹ کیسے کر رہے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یا ہمارے جو بیٹھے ہیں لوگ اسلام آباد میں, ان کا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں گے پیسے دو اور وہ دے دیں گے ہمیں, اس طرح جو تو نہیں ہوگا. اس پہ آپ بھی جی دیکھیں میں یہ کہوں گا بیٹھے رہے, آپ بیٹھے رہے, بیٹھے دیکھیں ہاں نہیں ٹھیک ہے, بس صرف جواب ہی دینا. دیکھیں میں یہ کہوں گا, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. وہ ان کے ساتھ بات وفاق ہی کرے گا, ہم IMF کے ساتھ بات نہیں کریں گے. جی چلے خواجہ صاحب, لیٹ ہم اسپیک. دیکھیں آپ نے سوال ٹھیک کیا اور یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کے قریب جائے, لیکن جتنے ٹائم آپ کو ایک بیماری ہوتی ہے اور آپ بیماری کی علاج نہیں کرتے تو وہ بیماری زیادہ بری ہوتی ہے. 6 مہینے مفتاح اسماعیل کہتے گئے کہ میرے پاس جو ہے وہ علاج ہے, علاج ہے, علاج ہے, علاج ہے. اچھا جی, ہم پہ پرسنلی بڑی تنقید کی, شوکت ترین پہ پرسنلی بڑی تنقید کی, اس سے گورنمنٹ میں آنے سے ایک دن پہلے تک IMF سے بری کوئی چیز نہیں تھی, اس کے بعد IMF کی سپورٹ سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی. جیسے ہی انہوں نے IMF کے ڈیل کیا انہیں کی حکومت نے فائر کر دیا. ٹھیک ہے, تعداد یہ دیکھ لیں جو بھی انہوں نے کمٹمنٹس IMF کو کی تھی, اس کے بعد آپ سوچ لیں کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. ڈار صاحب آ گئے, ڈار صاحب نے پہلے کہا میں ڈالر کو یہاں سے یہاں موو کر دوں گا, میں IMF کو یہ بتا دوں گا. کل انہوں نے خود کہا کہ جو حالات تھے جو میں سمجھ رہا تھا اس سے برے تھے, تو کس نے برے کیے؟ 6 مہینے تو آپ کے اپنے فائنانس منسٹر بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, اگر واقعی یہ حالات ابھی سے زیادہ برے ہوئے تو سری لنکا سب کے سامنے, ارجنٹینا ایک ایسے ملک ہے جہاں بار بار وہ ڈیفالٹ کی طرف گئے ہیں اور وہاں جو انفلیشن ہوتی ہے سب کے سامنے. جب انفلیشن 30% نہ ہو اور 100% ہو تو پھر آپ بتا دیں کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو حل کیا ہے؟ حل تو ہے,
لیکن اگر آنیسٹلی آپ پوچھیں، اگر دو تین باتیں ہم بالکل کلیئر کریں، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، یہ پرائیویٹلی اور پبلکلی بھی کہتے گئے، ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا یہ 16 17 18 مہینے حکومت کرنے کا. ان کا تو ارادہ یہ تھا کہ یہ 2-3 مہینے میں اپنے کیسز ویسز صاف کر کے، نیب کا لاء ترمیم کر کے جلدی سے الیکشن کر لیں، کیونکہ ان کے خیال میں عمران خان کی مقبولیت نہیں تھی. یہ انہوں نے پلان نہیں کیا تھا کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ اگری نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ کل اسحاق ڈار صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تو ساری پولیٹیکل ایکوٹی چلی گئی، کہ ہمیں تو کوئی ووٹ نہیں دے گا، تو ہم پہلے اپنی پولیٹیکل ایکوٹی تو بنا دیں. یار پاکستان آپ کی پولیٹیکل ایکوٹی کا ویٹ نہیں کر سکتا. اگر پاکستان میں ایک کرائسس ہے، اور یہ صرف محسن نغاری اور تیمور جھگڑا نہیں کہہ رہے، بلوچستان سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، جی بی سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، یہی فنڈنگ نہ دینے کی. انہوں نے کہا، میں تو ابھی شاکڈ ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی جو محسن صاحب نے کہا ہے صحت کارڈ کے حوالے سے، اگر اس کی میں آپ کو سیویرٹی بتا دوں، اس کا مطلب کہ فیڈرل گورنمنٹ پنجاب کا پیسہ استعمال کر رہی ہے ڈی فیکٹو، کیونکہ وہ ایک ہی کیش پول میں جاتا ہے، جس سے اسلام آباد اور جی بی کے جو لوگ جن کی انہوں نے ذمہ داری دی تھی اور کشمیر کی، ان کا صحت کارڈ کا پریمیم جو ہے وہ سالو ہو. تو ایسے کوئی ملک چلتے ہیں، یہ پیسہ بھی کل واپس کرنا پڑے گا. یہ تو ہم اپنے کرائسس کمپاؤنڈ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ مریم بی بی کا خیال تھا کہ صحت کارڈ ایک ایسے پروگرام ہے جس سے لاکھوں لوگوں کو ہر مہینے جو ہے وہ فائدہ چلے، لیکن جس کا پولیٹیکل کریڈٹ عمران خان کو جائے گا تو یہ بند کرنا چاہیے. تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ تو ایک بڑی خوفناک سچویشن ہے جہاں پہ سٹنگ گورنمنٹ کے ہی 2 فیڈرل منسٹرز فائنانس کے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں بار بار، کہ ایک کہہ رہے ہیں دوسرے کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے پہلے کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو اس میں آئی ایم ایف کا پھر کیا قصور کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے؟ کون آپ کی بات مانے گا؟ اور اسی لیے تو حل صرف ایک ہی اور وہ ہے الیکشن. اور اس میں اگر ہم اپنے دوست ممالک کے جو انہوں نے ہمیں فنڈز دیے تھے وہ نکال دیں تو ریزرو بتائیں کتنے ہیں؟ نہیں، وہ تو اگر ایکچوئل آپ دیکھیں تو ایکچوئل تو نیگیٹو ریزرو. ایگزیکٹلی. اس سے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو پی ڈی ایم یہی کہتی کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو ان کا بھی مطالبہ تھا کہ فوری الیکشن کروا دینے چاہیے. اب آپ اپوزیشن میں آ گئے ہیں تو اب آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، معیشت ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. کیا یہ جو الیکشن ہے یا حکومتوں کی تبدیلی ہے، معیشت کو سنبھالنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ فارمولا ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں ہوتی نا جی، اس وقت تک ان چیزوں کے اوپر کوئی بھی کام کرنے کے، جو بھی حکومت ہوگی اگر وہ ہر وقت شیکی گراؤنڈز کے اوپر ہوگی تو انویسٹر جو ہے وہاں نہیں آتا. کیپٹل جو ہوتا ہے یہ سب سے کیا کہوں کہ شائع پرندہ ہوتا ہے، جہاں پہ بھی وہ انسرٹنٹی دیکھتا ہے وہاں سے وہ فلائٹ کر کے چلا جاتا ہے. تو سٹیبلٹی ہونا، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا، انویسٹرز کو اس چیز کا یقین ہونا کہ یہاں پہ استحکام ہے، وہ سب سے ضروری اور پھر چیز ہے. اس میں دوسری بات ایڈ کریں کہ جس وقت یہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اس وقت اکانومی بہتری کی طرف جا رہی تھی، ملک میں جی ڈی پی وہ بہتر اشاریے شو کر رہی تھی، 6% پہ تھی. انڈسٹریل گروتھ، ایگریکلچرل گروتھ، سب چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف تھی. دنیا کے سب سے بڑے ڈیزاسٹر جو کووڈ کے بعد، تو اس وقت تو یہ خالی فرمائش تھی نا، فرمائشی پروگرام تھا. آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ 22 کروڑ عوام اور آپ کے ملک کا لوکل انویسٹر، لوکل سرمایہ کار 88% اگر ڈسٹرسٹ کا شکار ہے تو پھر سوچ لیں نا کہ اس ملک میں آپ فنڈز کہاں سے لائیں گے، کدھر سے پیسہ سرمایہ کار کہاں سے آئے گا؟ آج جی کل میں یہاں پہ کچھ اپنے ایکس کالیگز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جو ابھی کارپوریٹ سیکٹر میں سینئر پوزیشنز پہ ہیں، ان سے بات کر رہا تھا. ایسے بات کراچی میں بزنس مین سے، پشاور کی بزنس کمیونٹی سے. ابھی ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب کمپلین کرتے تھے تو سچ بتائیں کہ حالات کیسے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں؟ تو آپ کو 90% کہنے کو ملتے ہیں نہیں حالات اچھے تھے. ایگریکلچر سیکٹر میں، اور ایگریکلچر سیکٹر جو ایکچولی پنجاب کا جو پاکستان کا بریڈ باسکٹ ہے، محسن صاحب بہتر کہہ سکیں گے. میرے خیال میں ایگریکلچر سیکٹر میں بہت جو ہے وہ پروگریس ہوئی تھی. ایگریکلچرل جی ڈی پی کی گروتھ جتنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوئی پچھلی 10-15 سال میں نہیں ہوئی. آپ کی کارپوریٹ سیکٹر، بلکہ مجھے یاد ہے وہ ایک ویڈیو چلی تھی اور پھر وہ پوچھا بھی گیا تھا
مفتاح اسماعیل صاحب کی اپنی کمپنی نے ریکارڈ پروفٹس بنائے تھے خان صاحب کی حکومت میں. کارپوریٹ سیکٹر نے 2-3 سال کووڈ کے باوجود بڑے اچھے ریزلٹس دیے تھے, اسی لیے تو 6% جی ڈی پی گروتھ تھی. آج حال کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے کرائسس میں گیا ہے, اور جو آپ کے خیال میں آپ کے پاس نسخے دے کہ آپ کو آئی ایم ایف پیسے دے دے گا, آپ کو ورلڈ بینک پیسے دے دے گا, آپ کو دوست ممالک دے دیں گے, کچھ نہیں ہوا. امپورٹس آپ نے روک دیں, اس سے ساری اکنامک ایکٹیویٹی رک گئی. آپ نے جو ہے وہ ایل سی ساری روک دیں, کیونکہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود تو ابھی وہ ان پٹس بھی نہیں آ رہی, اور آگے اللہ نہ کرے جو شارٹیجز ہوں گی. کل خبر چل رہی تھی کہ ڈیفنس ایکوپمنٹ کے لیے منسٹری آف فائنانس نے کہا ہے کہ پہلے ہم سے کلیئرنس لیں گے ایل سیز کھولنے سے پہلے. کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ نہ ایل سیز دے سکتا ہے, نہ وہ باہر اپنے پیسے پروفٹس بھیج سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو انویسٹر کانفیڈنس کیسے آئے گی؟ اور جو محسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کیوں, اس حل کا ایک فنڈامنٹل حصہ ہے. مثال میں دیتا ہوں, آئی ایم ایف ان کو کہہ رہا ہے کہ ٹیکس لگائیں کیونکہ آپ کو پیسہ زیادہ چاہیے, خسارہ زیادہ ہوتا ہے. یہ کیوں ٹیکس نہیں لگاتے؟ اسی لیے نہیں لگاتے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی سی پولیٹیکل ایکویٹی کم ہے, ہمیں ووٹ پہلے سے کوئی نہیں دے رہا, جو 2-4 فیملی کے لوگ دے رہے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے. الیکشن کی وجہ سے نا, بیچ میں الیکشن آ جاتا ہے. الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد آپ مشکل فیصلے لے لیتے. ہم نے 2-3 سال بڑے مشکل فیصلے لیے. 2 سال تو ہم نے تنخواہیں نہیں بڑھائی کیونکہ انہی کا کرائسس جو ہے وہ ہمیں سالو کرنا تھا. اس کی تنقید ہم پہ ہوئی, لیکن جس طریقے سے ہم نے ڈیل کیا آپ نے وہ بھی دیکھا کہ 15-16 سال میں 6% جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوئی تھی. ریمیٹنسز کبھی $30 ارب سے زیادہ نہیں ہوئی تھی. ایکسپورٹس جو 10 سال سے $24 ارب پہ پھنسی ہوئی تھی وہ 1 سال میں 31 یا 32 ارب تک گئیں. ٹیکس گروتھ 4.5 ٹریلین 4,500 ارب روپے سے 1 سال میں 6.2 ہزار ارب روپے تک جو ہے وہ گئی. اور ان ساری کی ریکگنیشن اس سال کی اکنامک سروے آف پاکستان میں ہوئی, جو مفتاح اسماعیل نے خود اس کا افتتاح کیا, یہ کہتے ہوئے کہ پی ٹی آئی جیسے کارکردگی اکانومی میں پہلے ہوئی نہیں. میڈم ایک سوال آپ سے ہے کہ یہ جو اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے کے پی کے نون لیگ نے الزام لگایا کہ کے پی کے اور پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بڑی ریزسٹنس کا سامنا کر رہے ہیں. دیکھیں, میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ بلی تھیلے میں سے اس دن باہر آئے گی جس دن یہ پارلیمنٹری بورڈ میں بیٹھے ہوں گے اور آگے جو ہے نا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہیں ہوئے گا. جو ان کی پرفارمنس, اور جس نے بھی آگے سیاست کرنی ہے الیکشن میں اپنی ضمانت ضبط ہونے سے بچانی ہے, اب جیتنا تو یہ بھول ہی جائے نا, تو وہ ان کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے نہیں آ رہا. دوسری یہ بات, کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. خان صاحب ہر ایک کی اوپینین کو رسپیکٹ دیتے ہیں. سب نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں, جس کو میں نے کل خود پبلک کیا ہے, میڈیا سے ڈسکس کیا ہے. لوگوں کا بہت بڑا کنسرن ہے, وہ فیڈرل والی سچویشن کو, یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنا اس کے ساتھ میچ کر رہے تھے. وہ ہم نے ریزائن کیا تھا. لوگوں کا بہت بڑا کنسرن ہے, جائز اور مناسب ہے کہ اچھی خاصی زبردست قسم کی ہماری دونوں حکومتیں ہیں, تو کہیں خدا نہ خواستہ اگر ہم جاتے ہیں تو الیکشن ڈیلے ہو جائے, تو یہ سوال پوچھنا, تو اس کا حل پوچھ رہے تھے. جس مومنٹ خان صاحب نے ڈیزالو کرنے کا بولا, ڈیسیجن ہو چکی ہوئی ہے, لیکن اس پروسیس کے لیے ایک طریقہ کار ہے, جمہوری طریقہ کار ہے. ڈویژنل لیول پہ پنجاب میں ملاقاتوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا. کے پی میں آج خان صاحب سارے پارلیمنٹیرین سے ملاقات کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں سیاست کا نہیں, پاکستان کا, بیکاز الیکشن جتنا یہ نکموں کی ٹیم بیٹھے گی ہمیں تو سوٹ کرتا ہے نا, کہ ایبسولوٹلی یہ ایبسولوٹ یعنی کہ یہ طریقے سے لوگ ان کو تلف کر دیں گے. ان کی سیاست تلف ہونے جا رہی ہے. یہ ایسے نہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں گولیاں دے رہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, آپ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ ان کی ٹکٹس آپ دیکھیے گا کہ کون لیتا ہے کون نہیں. میڈم مجھے بتائیے گا کہ نون لیگ کے کتنے ایم پی ایل جو ہیں, ایک فواد چودھری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے ٹکٹ کے حوالے سے بھی, تو کتنے ایم پی ایل آپ کے ساتھ آتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم کبھی بھی دعوے نہیں کرتے, ایکچوئل باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ آج کی ڈیٹ تک وہ باتیں ثابت ہوئی ہیں. یہ ضرور آ کے جھوٹی باتیں اور بلند و بانگ قسم کے دعوے, جو ڈار صاحب نے جو تماشا کیا تھا, ان کو یہ نہیں پتا کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہے وہ شعر و شاعری سے آپ ان کا نہیں کر سکتے.
अब देखो ना, आप उनसे पूछो गुर्बत कैसे मिटाओगे, वो ऐसे ऐसे करके 2-3 शेर फेंक देगा, ठीक है। इसी तरह, और अल्लाह की पनाह कि अब इकोनॉमिस्ट भी इस तरह की जो लेतोलाल से काम ले रहे हैं। अब ये दोनों मेरे भाई बात कर रहे थे, कहीं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, कहीं लफाजी नहीं, सीधी सीधी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की। हमारे साथ जी इनके बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी लेकिन ये है कि खान साहब किसी भी कीमत पे अपने लॉयल लोगों को और वो लोग जो मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहे, उनको कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। 1 मिनट आज हमारा कोई सेकंड ईयर का लीडर उठ के अगर इनको बुलाए ना, आ जाओ, इसमें रुकावट है खान साहब, तो ये आप देखिएगा कि सुबह तमाशा क्या होता है। बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू गेट एनी लोटा। हाँ, जिस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेंगे, कोई बेहतर जो एक तरीकाकार है, हम बिलीव नहीं करते कि हम लोगों के इस जमहूरी दौर में जब